وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سے آنے سے پہلے جب بات ہو رہی تھی تو پورے پاکستان سے یہاں ہمارے کسان بھائی جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے، پنجاب سے، سندھ سے لوگ دور دور سے یہاں پر آئے ہیں اور سبھی ان خیالات کا اظہار کر رہے تھے کہ وزیر اعظم پاکستان واحد لیڈر ہیں جنہوں نے اس طرف پوری توجہ جو ہے اپنی مرکوز کی ہے کہ ہم نے اپنی زراعت کو کس طرح سے اٹھانا ہے۔ اس کی تفصیلات تو ہم جانیں گے، لیکن کل کا جو آپ کا قومی اسمبلی میں خطاب تھا اس حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، تو ان سب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ آپ کا خطاب جو تھا اس نے ہماری پوری قوم کی جو ہے جو سیلف اسٹیم ہے، جو عزت نفس ہے، جو خودداری ہے، جو خود مختاری ہے، اس کو بحال کیا ہے۔ اور یہی خودی کا جو فلسفہ علامہ اقبال نے کئی جگہوں پر اس کا ذکر کیا اور اپنی شاعری میں اس خودی کو بیان کیا۔ لیکن میں رات پڑھ رہا تھا جب پورا خودی کے اوپر مختلف جو اشعار تھے اور جو بیانیہ تھا خود مختاری کے حوالے سے، اس سیلف اسٹیم کے حوالے سے، تو ایک چیز بہت ہی اچھی لگی اور وہ ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ میں یہ چیز بھی ہم بہت ایمان سے دل سے کہتے ہیں کہ جو ایک روایتی سیاستدان ہوتا ہے اس کا سارا جو فوکس ہے، ساری جو توجہ ہے وہ اگلا الیکشن ہوتا ہے، لیکن ایک جو لیڈر ہوتا ہے اس کی توجہ، اس کا مرکز، اس کا محور اگلا الیکشن نہیں، اگلی جنریشن ہوتا ہے، اور یہ ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ اب یہ جو آج جب ہم اکٹھے ہوئے ہیں، یہ کسان جو کنونشن کر رہے ہیں، ہم چاہیں گے اس کی کچھ تفصیلات ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے غذائی تحفظ جناب جمشید اقبال چیمہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں مختصر ایک پریزنٹیشن کے تھرو بتائیں کہ کیا آپ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیاں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وزیر اعظم پاکستان، جناب وفاقی وزراء، جناب صوبائی وزراء اور یہاں پہ ملک بھر سے آئے ہوئے ہمارے کسان بھائی جو نمائندہ کسان ہیں اور مختلف ایسوسیشن جو کسانوں کی ہیں ان کے آئے ہوئے صدور، جنرل سیکرٹری، عہدیداران، قبائلی علاقہ سے آئے ہوئے مشران، بلوچستان سے آئے ہوئے بلوچ سردار، پٹھان سردار، ساروں کو السلام علیکم جی۔ اس میں سر اس کی جو سٹوری ہے وہ بڑی مزیدار ہے کہ کنفیوشس 400 سال پہلے پیدا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تو سب سے زیادہ رسپیکٹڈ یہ فلاسفر ہے چائنا کا، ساری چائنیز فلاسفی سے اگر گھومتی ہے۔ تو بیٹھا تھا سامنے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، تو شاگردوں نے پوچھا کہ استاد اسٹیٹ کیسے بنتی ہے، ریاست کیسے بنتی ہے؟ تو کنفیوشس نے کہا اینف آرمز، کہ اسلحہ کافی ہو تو اسٹیٹ بن جاتی ہے۔ ان کا اور اس نے کہا اینف فوڈ، اس نے کہا اور اس نے کہا ٹرسٹ بٹوین دا پاپولیشن، ٹرسٹ بٹوین دا پیپل اینڈ رولر۔ ان کا استاد اگر 3 پورے نہ ہوں تو اس نے کہا دین ڈراپ دا آرمز۔ ان کا اگر 2 پورے نہ ہوں تو اس نے کہا دین ڈراپ دا فوڈ۔ سو سر ٹینجیبل 2 چیزیں جو ہیں ایک ریاست کی بنیاد کے لیے، اس میں سے ایک فوڈ سیکورٹی ہے اور دوسری نیشنل سیکورٹی ہے۔ سو نیشنل سیکورٹی کی جتنی امپارٹنس ہے اتنی ہی یہ ماڈرن دور میں اس سے کچھ زیادہ امپارٹنس فوڈ سیکورٹی کی ہو گئی، اور شروع سے ہے یہ، لیکن ہمارے ہاں کسی حد تک یہ اگنور ہوئی۔ تو ہم سلام کرتے ہیں آپ کے ویژن کو کہ آپ اس کو لے کے آئے ہیں۔ سو دوسری سر بات اس میں امپارٹنٹ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے تھکلی پاپولیٹڈ کنٹریز ہیں ان ساروں میں اگر دیکھیں کہ تھکلی پاپولیٹڈ کیوں ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہاں پہ انسان، جانور اور پودا
ان تینوں کے رہنے کے لیے انوائرمنٹ زیادہ کنڈوسو تھا، اس لیے وہاں پہ آبادیاں زیادہ ہوئیں. جہاں پہ انوائرمنٹ مشکل تھا وہاں پہ آبادیاں نہیں ہوئیں. یہ جو ملک ہیں آپ کو نظر آتے ہیں، ان کے لیے اگر کوئی کہے کہ یہاں زراعت مشکل ہے وہ غلط کہہ رہا ہے. یہاں پہ زراعت کے لیے ہمیشہ سے صدیوں سے کنڈوسو انوائرمنٹ تھا، اس لیے یہ تھا. لیکن ہم لوگ 1960 سے خوراک امپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے پہلی بار گندم 1960 میں امپورٹ کی، پھر کرتے رہے. پھر جب ڈاکٹر بور لال نے میکسی پاک ایجاد کی تو ہماری پیداوار 16 من سے 25 من ہو گئی. 25 من پیداوار ہونے کے باوجود ہم امپورٹر رہے. وجہ کہ ہماری آبادی کی گروتھ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہماری جو پروڈکشن ہے اس سے زیادہ رہی. پھر 1980 سے لے کے سن 2000 تک 20 سالوں میں 16 سال ہم نے گندم امپورٹ کیا ہے. پھر 2000 سے لے کے 2021 تک لگاتار ہم فوڈ میں نیٹ امپورٹر رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ آج امپورٹر ہوئے، نہیں سر، 1960 سے امپورٹ کر رہے ہیں. مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ سر فوڈ سیکورٹی میں آپ سیلف سفیشینٹ کب ہوں گے؟ میں کہتا ہوں کبھی نہیں ہوں گے. یا ہم ایکسپورٹر ہوں گے یا ہم امپورٹر ہوں گے. 22 کروڑ لوگوں کے لیے میجر خوراک پیدا نہیں کی جا سکتی. یا ہم امپورٹر ہوتے، یا آپ امپورٹر ہوتے ہیں یا آپ ایکسپورٹر ہوتے ہیں. اگر آپ پرفارم کریں گے تو آپ ایکسپورٹر ہوں گے، اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے تو آپ امپورٹر ہوں گے. وی آر گوئنگ ٹو بی ایکسپورٹر ان دس کنٹری. اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے. سر جب اتنا اچھا انوائرمنٹ ہے، اتنے قیمتی لوگ ہیں، تو سر پھر ہمیں، جو میں کسانوں کو اپرائز کرنا چاہ رہا ہوں، وزیر اعظم پاکستان کا جو ویژن ہے، وزیر اعظم پاکستان کی جو سوچ ہے، وہ اگر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ انسانوں کی پہلی ضرورت کیا ہے؟ صاف ہوا. انسانوں کی دوسری ضرورت صاف اور میٹھا پانی، اور انسانوں کی تیسری ضرورت خوراک ہے. وزیر اعظم پاکستان کا ویژن دیکھیں، 1 بلین ٹری سونامی سے لے کے 10 بلین ٹری سونامی تک، پھر ڈیکڈ آف دا ڈیمز، اس سے لے کے پھر یہاں پہ خوراک کے لیے بیٹھے ہونا، کسانوں کے ساتھ بیٹھنا، کسانوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا، کسانوں سے بات کرنا، کسانوں کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلانا یا ان کے پاس چل کے جانا. یہ سارا کچھ شو کرتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو پہلے لیڈر ہیں، پہلے ریفارمسٹ ہیں، جن کو اس بات کا ریئل ادراک ہے کہ انسانوں کی پہلی ضرورت کیا ہے، دوسری کیا ہے اور تیسری کیا ہے، تینوں کے لیے کام کیا ہے. اس ویژن کو ہم کہتے ہیں زمین سے جڑا ہوا ویژن. یہ ہے زمین سے جڑی ہوئی حکومت. اور زمین سے جڑے ہوئے ہونے کے بغیر جو حکومت ہوتی ہے، ویژن ہوتا ہے، وہ عارضی ہوتا ہے، آرٹیفیشل ہوتا ہے، وہ سروائیو نہیں کرتا. دنیا میں کوئی ڈیولپمنٹ ایسی نہیں جو سسٹینیبل نہ ہو. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوتی تب ہے جب آپ کی زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس کے بغیر دنیا میں ڈیولپمنٹ کبھی سسٹینیبل نہیں ہوتی. اب آپ کے پاس جتنی ترقی ہوگی، جتنی ترقی ہو رہی ہے، جو شروع ہوئی ہے، جس کا ابھی آغاز ہے، بڑی ڈبل ڈیجٹ میں جائے گی، وہ زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ترقی ہے، زمین کے ساتھ جڑا ہوا ویژن ہے، اور آپ کا زمین کے ساتھ جڑا ہوا لوکل لیڈر ہے. یہ کہیں سے کوئی آشیرواد لے کے نہیں آیا، کسی کو غلامی کرنے نہیں آیا. سر کسان کے حوالے سے میں جسٹ آپ کو 2 باتیں بتاؤں. سر کسان کی اٹیچمنٹ زمین کے ساتھ بہت زیادہ ہے. کسان کی اٹیچمنٹ اپنے جانور کے ساتھ بہت ہے. اس کی دیہات میں عزت ہی زمین اور جانور کے ساتھ ہوتی ہے. کتنے جانور ہے، کتنی زمین ہے. ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ ہمارا کسان شہر میں نہیں جانا چاہتا. وہ دنیا کے کسی خطے میں جائے، پیسے کمائے، لا کے اپنے گاؤں میں لگاتا ہے. وہ اپنی قبر سے بڑا پیار کرتا ہے. اور سر یہ کبھی منی لانڈرنگ نہیں کرتا. دنیا سے پیسے لے کے آتا ہے، لے کے نہیں جاتا. آپ کے لوکل ویژن، آپ کے زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ویژن کے ساتھی یہ لوگ ہیں، اور نہیں ہے کوئی. سٹارٹ آپ نے یہاں سے لینا ہے. یہ لوگ آپ کو آگے لے کے جائیں گے. دوسری سر، لہذا آپ کی فوڈ سیکورٹی کو یہ انشور کرے گا. جی نیکسٹ. سر اس میں جسٹ ہم خوراک کے حوالے سے دیکھیں تو خوراک کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اور یہ پروٹین. اس میں سر ہم نے کاربوہائیڈریٹس پہ صرف فوکس کیا، باقی دونوں پہ فوکس نہیں کیا. ہم نے فیٹس پہ فوکس نہیں کیا جو 30% ہماری فوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے، اور پروٹین پہ فوکس نہیں کیا. آپ کا جو ٹرانسفارمیشن پلان ہے اس میں بیسیکلی فوکس برابر کیا گیا ہے. جی نیکسٹ. سر اس پلان میں یہ سارے لوگ پوچھتے ہیں بڑی کیوریاسٹی، پلان ہے کیا؟
سر اس پلان میں زمین کی میپنگ کی گئی ہے، پورے پاکستان کی میپنگ کی گئی ہے۔ اس ملک میں 22 کروڑ ایکڑ ہیں، اس ملک میں صرف 5.5 کروڑ ایکڑ آباد ہے۔ جو آتا ہے تقریر شروع کرتا ہے کہ پنجاب مرکز ہے خوراک کا، پنجاب 80% ہے، پنجاب 70% ہے، وہ پنجاب کی خوشامد کر کے چلا جاتا ہے۔ سر پنجاب سے زیادہ زمین بلوچستان میں ہے، 35 ضلع ہیں، 35 ضلعوں میں سے 32 ضلع ہیں بلوچستان کے، 25 ضلعوں کو ہم نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ ماڈریٹلی یا ایکسٹریملی فٹ فار آلیو ٹریز۔ آؤٹ آف 32 25 سر 12 ضلع بہترین ہیں دالوں کے لیے، 14 ضلع بہترین ہیں سویابین کے لیے۔ سر اس وقت 14 ضلعوں میں بڑی اچھی کاٹن ہو رہی ہے، 3.5 لاکھ ایکڑ پہ پہنچ گئی ہے۔ آپ کی اگلی ڈیسٹینیشن جو زراعت کی ہے وہ 4 فصلوں کے حوالے سے، دالوں کے، سویابین کے، کاٹن کے اور آلیو کے، یہ بلوچستان ہے۔ اور آپ کا جو جی بی ہے کے پی میں سر آپ کا جنوب جو ہے، یہاں پہ آپ کہہ لیں ہم دالیں اور مسٹرڈ لے رہے ہیں، اور شمال جو بندوبستی ایریا ہے آپ کہہ لیں نئے مرج ڈسٹرکٹ، سر بڑی اچھی زمینیں ہیں وہاں پہ، آلیو اور یہ آپ کہہ لیں کہ سویابین، فروٹ ٹریز اور لائف سٹاک یہ وہاں لے کے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کا یہ جو خطہ ہے اسے کہا جاتا ہے کہ زراعت کے لیے نہیں ہے۔ اس خطے میں سر اس خطے سے زیادہ بیری کا درخت کہیں نہیں اچھا ہوتا، اور بیری سے زیادہ شہد اچھا نہیں ہے کہیں بھی۔ ہمارے 2 نمبریوں نے اس کو بیسیکلی آپ کہہ لیں کو جعلی بیچ کے خراب کر دیا۔ ہم سر آپ کی یہ جو آپ مارگلا ہلز ہے، مارگلا ہلز پہ 10,000 ٹن شہد کی پروڈکشن کا پوٹینشیل ہے۔ اس سارے خطے کو ہم شہد، میڈیسائنل پلانٹس، فروٹ ٹریز، اس کا خطہ بنانے جا رہے ہیں۔ پانی یہاں تھوڑا ہے، تھوڑے پانے والی ساری فصلیں 1-1 انچ جو ہے اس کو آباد کریں گے۔ سر جی بی لینڈ آف اپرچونیٹیز ہے، پنجاب کے برابر، آلموسٹ تھوڑا سا پنجاب سے چھوٹا جی بی ہے۔ وہاں پہ سیڈ پروڈکشن وہاں پہ ہم کریں گے، ساری سیڈ پروڈکشن میں جو ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں ختم کریں گے اس کو۔ سر وہاں پہ ٹراؤٹ فش، سر 19 دریا ہیں وہاں پہ، سر 19 دریا ہیں وہاں پہ، بہت ساری آپ کہہ لیں وہاں سٹریمز ہیں، واٹر باڈیز کی اگر لینتھ دیکھیں تو ہزاروں میل ہے۔ ٹراؤٹ فش کے ہم نے 281 بنائے ہیں، ابھی فش فارم ہزاروں بنانے جا رہے ہیں۔ وہاں فروٹ ٹریز پورے نہیں آ رہے، اس کو صرف آپ کو سٹور کر، اس کو صرف آپ نے فوڈ پروسیسنگ کرنی ہے پورے ملک کے لیے۔ صرف جی بی جو ہے سر، جی بی میں 50 قسم کے میڈیسنل پلانٹس ہیں، سپر فوڈ کے آئیڈینٹیفائڈ 50 پلانٹ ہیں، آرگینک ہیں، اور بیسٹ خطہ ہے فار فیوچر کی آپ کی میڈیسائنل پروڈکشن کے لیے، سپر فوڈ کے لیے۔ اور سپر فوڈ کی مارکیٹ دنیا میں کئی گنا بڑی ہو رہی ہے۔ جی نیکسٹ سر، اس کے علاوہ ہم نے واٹر کنزرویشن میں سر آپ کو سلام، آپ نے کئی آپ کہہ لیں کہ ڈیکٹس کے بعد شروع کیا ہے۔ بڑے 10 ڈیم ڈیفینیٹلی، چھوٹے ڈیم اس وقت بلوچستان میں 7 ڈیم۔ سر اس وقت آپ کیا نام ہے یہ والا ڈیرہ اسماعیل خان والے ڈیم میں اس وقت 1,65,000 انڈر کلٹیویشن آ گیا۔ جب ہم وہاں پہ جاتے تھے تو بالکل بیکار ہوتا تھا۔ 2,96,000 سر انڈر کلٹیویشن آ رہا ہے، 350 وہاں پکے کھالے بڑے بن رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جتنے ہلز آ رہی تھی وہ سارا پانی ہم استعمال کریں۔ اسی طرح بلوچستان میں سر، بلوچستان میں پچھلے 3 سال میں 735 ڈیم بنے ہیں چھوٹے، 7 بڑے اور چھوٹے 735۔ یہاں پہ چھوٹے بڑے، یہاں پہ واٹر کنزرویشن کے منسٹر بھی ہیں، باقی سارے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ ایک قطرہ سر 138 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے یہاں پہ جو برستا ہے۔ میٹھے پانی کا ایک قطرہ ہارویسٹ کرنے جا رہے ہیں ہم، اور اس کی بیسٹ یوٹیلائزیشن کرنے جا رہے ہیں ہم۔ یہاں 5.5 کروڑ زمین آباد ہے، 22 کروڑ زمین ہے، 22 کروڑ ایکڑ میں سر جو اونچی ہے، جہاں پہ برف ہے، جہاں انسان نہیں جاتا، رہ نہیں سکتا، اس کے علاوہ سارے خطے کو گرینیفائی کرنے جا رہے ہیں، اور یہ آپ کی حکومت کے اندر کریں گے انشاءاللہ۔ سر ریسرچ، جس منسٹری میں میں اور فخر امام صاحب بیٹھے ہیں، نواز شریف صاحب کے دور میں 1.6 ارب روپے کی یہاں پہ ٹوٹل بجٹ تھا۔ آج 10 ارب روپے سے زیادہ صرف اور صرف بجٹ ہے ریسرچ کا۔ شوکت ترین صاحب کا اور آپ کا شکریہ، آپ کی طرف سے میرے پاس بلینک چیک ہے کہ جو کر سکتے ہو، ہم نے فوڈ ایکسپورٹر بننا ہے، یہ آپ کا ٹارگٹ ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس کوئی لمٹ نہیں ہے پیسوں کی، فوڈ ایکسپورٹر بننا ہے ہم نے اپنے 22 کروڑ لوگوں کو دنیا کے برابر فیڈ کرنا ہے۔ یہاں انڈر نرش کی گالی ہم نے نہیں کھانی۔ یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہاں لوگ بھوکے سوئیں، انڈر نرش رہیں۔ عمران خان کی حکومت میں جہاں کوئی بھوکا نہ سوئے، نہ رہا ہو، اور لوگ انڈر نرش ہوں، یہ نہیں بارے میں انشاءاللہ دنیا کے برابر نرش کریں گے۔
سر کسان مال بہت بڑا آپ لے کے آ رہے ہیں, 900 اسٹور بنا رہے ہیں, 180 ارب روپے کا. گورنمنٹ نے کبھی اتنا بڑا ویپاری سے جان چھڑانے کی, مڈل مین سے جان چھڑانے کی اس سے بڑا کبھی آلٹرنیٹ سسٹم نے دیا, آپ نے دیا ہے, تھینک یو ویری مچ سر. فشریز سر, اس ملک کی ساری جتنی سیل آئین ہے سوڈے کا, ساری سائل ہم فشریز کے اندر اور شریم کے اندر لا رہے ہیں. سر آلو 1970 میں یہاں تیل امپورٹ شروع ہوا, ہر سال 12% کے حساب سے بڑھ رہا ہے, ہوتے ہوتے $4 بلین پہ پہنچ گیا. آج تک یہ ٹرینڈ اریسٹ نہیں ہو سکا, پیچھے نہیں جا سکا. اب پہلی بار ہوپ ہوئی کہ جا سکتا ہے یہ. سر یہاں پہ اٹلی سے کیا نام ہے, اسپین سے, ترکی سے, یہاں پہ ہمارے آپ کہہ لیں آلو میں زیادہ تیل ہے. بلوچستان میں 21-22% تک جاتا ہے, دنیا میں 14-15% ہے. سر ہمارے پاس 8.5 کروڑ درخت آلو کے جنگلی ہیں. ان کو اگر ہم آج گرافٹنگ کر رہے ہیں, بڑی تیزی سے کر رہے ہیں سر, تو بڑے اچھے درخت بنتے ہیں. نیچرل حصہ ہے یہ, یہاں پہ ایز اے اگتا ہے. ہمارے پاس 1 کروڑ ایکڑ اس کے لیے سوٹیبل ہے. ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اگلے جلدی ہم 1 ملین درخت لگائیں. 1 ملین درخت لگاتے ہیں تو ہمارے پاس شاید دنیا میں سب سے بڑا, دنیا میں 3.5 ملین ٹن دنیا میں پیدا ہوتا ہے, ہم شاید دنیا میں سب سے بڑے اس کے پروڈیوسر بن جائیں گے انشاءاللہ. سر اس کے علاوہ سویابین, سر سویابین اور مکئی یہ 2 ایسی فصلیں ہیں جو پچھلے سالوں میں, پچھلے 20 سال میں دنیا میں چھا گئی ہیں. یہ ونڈر قسم کے پلانٹس ہیں, ونڈر پلانٹس. سر دنیا کا جسے کہتے ہیں سپر فوڈ میں سویابین بھی آتا ہے. یہ کبھی بھی ہمیشہ فیل ہوا ہے, کبھی نہیں. ہم پہلی بار سکسیسفل ہوئے, ہماری ریسرچ سکسیسفل ہوئی ہے. اس سال ہم 3000 ایکڑ پہ اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں, اگلے سال 50,000, اور 2023 میں سر آپ امپورٹ نہیں کریں گے اس کو. 2023 میں اس کو امپورٹ نہیں کریں گے. یہ آپ کے پروٹین اور آپ کے تیل دونوں کی ضروریات کو پورا کریں گے انشاءاللہ. 2023 میں ہم لوکل ضرورت کا پورا کریں گے, 2 ملین ایکڑ پہ اگائیں گے. سر میز کے بغیر لائف تک نہیں ہوتا. ہمارے پاس 10 کروڑ جانور ہیں, ہمارے پاس 1 ارب 57 کروڑ پولٹری ہے, ہمارے پاس بکری 10 کروڑ ہے, بھیڑ 4.5 کروڑ ہے. وہ اس کو پال ہی نہیں سکتے, وہ انڈر نرشڈ ہے. 40 ملین ٹن اس کو خوراک چاہیے, 13 ملین ٹن ٹوٹل ہے. اس کو ہم انڈر نرش کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم مکئی نہ اگائیں. مکئی بڑی فصل بننے جا رہی ہے, دنیا کی سب سے بڑی فصل اس میں 1100 ملین ٹن ہے. گندم سے بڑی فصل ہوگی, یہاں بھی ہونے جا رہی ہے سر, اس کو کرنے جا رہے ہیں. سر سپر فوڈ میں میڈیسائنل اور خوراک دونوں. سر سپر فوڈ میں ہم ایکسپورٹر بننے جا رہے ہیں. کبھی اس پہ کسی نے فوکس نہیں کیا, ہمیشہ امپورٹ کر لیتے ہیں بڑی خوشی سے, ساری کی ساری ہم اس پہ ایکسپورٹر بننے جا رہے ہیں. چائے لوکل بنائیں گے, گرم مسالے سارے لوکل بنائیں گے. اور آپ سر کسی آپ امپورٹڈ اسٹور پہ جائیں, جو چیز آپ کو وہاں نظر آئے گی ہم آپ کو یہاں بنا کے دیں گے انشاءاللہ, اور بنی ہوگی ہمارے لوکل اسٹور میں بکے گی. سر اس وقت سویابین ملک جو ہے, آپ کوسٹار مارکیٹ میں جائیں 1400 روپے لیٹر ہے. سر 1 کلو کا 8 لیٹر بنتا ہے. 1 کلو سویابین کا 8 لیٹر بنتا ہے. وہ آپ اس کی ٹوٹل کاسٹ 14 روپے ہے. 1400 روپے والی چیز کی ٹوٹل کاسٹ 14 روپے ہے. یہ سامنے پڑا ہے, آپ ابھی منگوائیں اور یہ دیکھیں, یہ زیادہ اچھا ہوگا انشاءاللہ. یہی لانچ کریں گے, کر رہے ہیں. آج آپ نے افتتاح کر دیا, ساری مارکیٹوں میں جائے گا. 2-3 کام ہم نے آپ سے کروانے ہیں. شہد اس سوسائٹی سے ختم ہو گیا تھا. شہد, دودھ اور 5 فروٹ, انگور, انجیر, انار, یہ جنت کے درخت قرآن پاک کے پودے ہیں جی, قرآن پاک کے پھل ہیں. ہم نے اس کو 2 نمبر کر دیا, غلط کر دیا, کھانے کی عادت کم ہو گئی. سر ہم نے مختلف اداروں کے نام پہ بڑے برانڈ پہ لانچ کرنا ہے, آپ کے ہاتھ سے لانچ کروانے ہیں تاکہ ان کو دوبارہ ریوائیو کریں. جنت کا جو نقشہ ہے دودھ اور شہد کی نہریں, سر یہاں پہ لے کے آئیں گے. جب 3 گنا دودھ کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پہ شہد اتنا بڑا پروڈیوس کرنے جا رہے ہیں, تو جو ایکچوئل جنت تھی اللہ تعالیٰ نے جس کا نقشہ کھینچا ہے, اس ملک کو وہی بنائیں گے. یہ حقدار ہے اس کا. سر نسل جانوروں کی بہت بات ہوگی, اس پہ بدلنے جا رہے ہیں. 1400 لیٹر سے اس کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ 5000 لیٹر پہ. کراپنگ انٹینسٹی باقی سارا اس پہ سر ہمیں ضرورت ہوگی آپ کی, اور یہاں پہ بہت سارے اداروں کی ضرورت ہوگی. یہ جو ساتھ ساحلی پٹی ہے, ساحلی پٹی میں سر جب تک ہم پام ٹریز نہیں لگاتے اس وقت تک اس میں سیلف سفیشینٹ نہیں ہو سکتے ہم. سو پام ٹریز بلوچستان اور سندھ دونوں گورنمنٹوں کا ہمیں تعاون چاہیے. یہاں پہ 3 ملین جس دن ہم نے لگا لیا, ہمیں اگلے کئی سال آئل کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمیں کرنا پڑے گا. یہ آپ سے اس کے لیے علیحدہ فنڈ بھی مانگیں گے اور سپورٹ بھی مانگیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی بات کریں اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی. ہم اس کو لگانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. یہ کرنا پڑے گا, ہم کریں گے جی. یہ نیکسٹ چولستان سر 6 ملین ایکڑ ہے. یہ ہمارا آپ کے لیے بیکار پڑا ہے. اس زمین کا آپ نے پلان کرنا ہے. یہ ہم کسانوں کو بھی دیں اور کارپوریٹ کو بھی دیں انشاءاللہ. آپ اس کا کو پلان کریں سر ہمیں. تو سر اس میں جو لاسٹ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ ایشو کیا ہے. 1960 سے لے کے آج تک امپورٹ ہو رہی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کا سب سے بڑا ایشو ہے کہ وہ بلیو نہیں کرتے. مجھے 3 مہینے ہو گئے بات کرتے ہوئے، اب بلیو کرنا شروع ہو گئے. آپ کی انڈورسمنٹ سے، آپ کی سکسیس سٹوری سے جب آپ بات کریں گے لوگوں کو سمجھ آئے گی. جب ہم کہتے ہیں کیلکولیشن کر کے دیکھو کیا یہ پودے سوٹیبل نہیں ہیں، کیا اس ترتیب کو کرنے سے کہتے ہیں ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے، بلیو کرتے ہیں. سو ہم جب بات کرتے ہیں کہ 5.5 کروڑ ایکڑ آباد ہے، 22 کروڑ یہاں ایکڑ ٹوٹل ہے، تو کہتے ہیں پھر آباد کیوں نہیں ہوا؟ سر کسی نے کیا نہیں، کسی نے سوچا نہیں. سو اب یہ ہونے جا رہا ہے، اس پہ بلیو کر لیں. اور یہاں پہ جو ایسوسیشنز بیٹھی ہیں، یہاں پہ مختلف ایسوسیشن جو بیٹھی ہیں کسانوں کی اور دوسری، ان کو بلائی اس لیے گیا ہے کہ موبلائز کرنا ہے ہم نے سوسائٹی کو، اپنے لوگوں کو فیڈ کرنا ہے ہم نے. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایک بنیادی طور پر زرعی ملک ہیں، بنیادی طور پر زرعی ملک میں لوگ بھوکے نہیں سوتے. سو اس ملک میں ہم نے بھوکے نہیں سونا، لہٰذا اب موبلائز کرنا ہے. یہاں پہ خوراک کو 80 ملین ٹن ہوگی گرین، تو پھر ہم پورے آئیں گے. 80 ملین ٹن ہم کرنا ہے. فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کو بڑھانا ہے، دودھ کو بڑھانا ہے، یہ سارا کچھ انشاءاللہ بڑھائیں گے. اس میں لاسٹ اس میں ہے کہ سر فارمر کی انکم ڈبل کرنی ہے ہم نے. نیشنل نرشمنٹ کو دنیا کے برابر کرنا ہے ہم نے. جی ڈی پی 25,000 ارب کرنا ہے. اکنامک ایکٹیویٹی گاؤں میں لے کے جانی ہے تاکہ لوگ گاؤں سے شہر میں نہ جائیں. گاؤں سے شہر میں جانے کو روکنا ہوگا ہمیں. ہمارے لوگ زمین سے پیار کرتے ہیں، اگر ہم کچھ بھی وہاں کر جائیں تو وہ شہر نہیں جائیں گے. اور آخری بات سر، ہم نے پاکستان کو خوراک کی امپورٹ سے نکال کے پہلی بار نیٹ ایکسپورٹر بنانا، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے اور آپ کی حکومت کے درمیان ہی کریں گے. تھینک یو ویری مچ سر. تو اس میں لاسٹ بات کہ آج چونکہ اجلاس بڑا لمبا تھا، تو اس میں سر آپ کہہ لیں کہ ہمارے کسان رہنما 6 لوگ جنہوں نے بات کرنی تھی، اس میں ان کو ہم بعد میں آپ سے ملائیں گے. خالد کھوکھر صاحب کسان اتحاد والے، محمود بہاری صاحب کسان فاؤنڈیشن والے، آصف چندر صاحب کسان بورڈ کے صدر جو ہیں وہ، محمود شاہ صاحب حیدرآباد سے میں ریکویسٹ کی تھی، میرے ساتھ امریکہ میں پڑھے ہیں، گئے ہیں میرے ساتھ، یہ آبادگار بورڈ کے جنرل سیکرٹری ہیں. میاں جاوید صاحب کے پی اپنا فاٹا سے ہمارے بڑے اچھے فارمر ہیں سر. زاہد خان صاحب یہ سب سے اچھے فارمر ہیں اس کے آلو کے بلوچستان میں. اور حیات اللہ خان صاحب یہ باقی فصلوں کے بڑے اچھے فارمر ہیں. ان ساروں نے بات کرنی تھی، لیکن چونکہ ٹائم کم ہے تو ہم آپ نے ہمیں ٹائم دینا ہے، ہم نے آپ کو ان لوگوں سے ملانا ضرور ہے. سو آج کے لیے میں اپنے دوستوں سے معذرت کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت ہی زیادہ قدرتی وسائل سے نوازا ہے، لیکن وہ دیداور، وہ آنکھ، وہ لیڈر نہیں تھا ہمارے پاس جو کہ جان سکے اور ان قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی قوم کے لیے ان کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں. علامہ اقبال نے ایک اور بات اسی پہ کی کہ 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. تو وہ دیداور، وہ لیڈر، وہ آنکھ جو دیکھ سکتی ہے ان قدرتی وسائل کو اور ان سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، وہ ہیں عمران خان صاحب. اور ایک عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی کہ ہم سب نے اپنے، اس قوم نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. 1996 میں اکتوبر میں عمران خان صاحب جب پارٹی کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی، اسی سال اکتوبر کا مہینہ تھا شاید، تو ایک تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے اس وقت یہ بات بولی تھی 1996 میں کہ آپ نے کہا تھا کہ نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں اللہ کے سوا اور نہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا. اور اس کا عملی مظاہرہ آپ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس عظیم کام میں آپ کے شامل حال ہو. آگے بڑھتے ہیں. اب میں درخواست کروں گا وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ اور ریسرچ آپ سب کے پرزور استقبال میں تشریف لائیں گے سید فخر امام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب، آنریبل ممبرز آف دا کیبنٹ، ہمارے سب سے ینگ، انرجیٹک، ڈائنامک، ہونہار کاشتکاروں کو اور تمام تر تنظیموں کے سربراہوں کو السلام علیکم. آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے دیہی عوام کے لیے خصوصی طور پر یہ جو آج اکٹھ ہوا ہے،
اور جو پیغام یہاں سے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا انشاءاللہ کو جائے گا بذریعہ آنریبل پرائم منسٹر جناب عمران خان، وہ ایک ہی ہونا چاہیے کہ ہم بہت عرصے کے بعد، کیونکہ مختلف ادوار میں کچھ حکومتوں کو میں نے نزدیک سے دیکھا ہے، 25 سال کے بعد پاکستان کے حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا، اور پچھلے سال عمران خان صاحب نے جو 2 بجٹ کی تقریریں کی، اس کے اختتام پر ایک مین بجٹ اور ایک سپلیمنٹری بجٹ، انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے لیے 2 ایسے شعبے ہیں کہ جس کے بغیر پاکستان صحیح معنوں میں ترقی نہیں کر سکتا، ایک زراعت اور دوسرا ہاؤسنگ۔ اور عملی طور پر ہم نے اس سال دیکھا کہ جو ہمارے نائب فائنانس منسٹر ہیں، جب انہوں نے اپنی بجٹ تقریر کا آغاز کیا تو بہت سالوں کے بعد، مجھے تو یاد ہی نہیں کبھی کسی اور نے کیا ہو، انہوں نے کہا ہماری پہلی ترجیح جو ہے ہماری معیشت کی وہ زرعی شعبے کو ترقی دینا ہے۔ اور عملی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ عمران صاحب کی سوچ اور جو دور اندیشی ہے اس کا انہوں نے اس بجٹ میں مظاہرہ بھی کیا ہے۔ کاشتکار کا مسئلہ کیا ہے؟ کاشتکار کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے 73 سال میں، ابھی جو اعداد و شمار ہمارے ساتھی دے رہے تھے، 196 ملین ایکڑ، میں ملین ایکڑز میں بات کروں گا، 50 ملین ایکڑ ہماری زمین جو ہے وہ زیر کاشت ہے، جس میں سے تقریباً 33 ملین ایکڑ زمین جو ہے وہ اریگیٹڈ لینڈ کہلاتی ہے۔ 5 ہمارے میجر کراپس میں سے دیکھا آپ نے، بڑے سالوں کے بعد، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، حکومت کی محنت پر سب سے زیادہ آپ مستحق ہیں اس مبارکباد کے کہ 3 میجر کراپس اور 3 مائنر کراپس نے ہم نے ریکارڈ پروڈکشن اس ملک میں کی ہے۔ اور اس کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز کو ہمیں لے کر چلنا چاہیے، کیونکہ یہ ابھی آغاز ہے۔ دنیا کی اگر آپ ممالک دیکھیں جن کے پاس وسائل ہمارے طرح کے ہیں، اور شاید محنت بھی اتنی ہی کرتے ہوں جتنی آپ کرتے ہیں، جتنی کاشتکار محنت کرتا ہے، کیونکہ پاکستان کے جو موسم ہے، جو ہمارے، اور خاص طور یہ کلائمیٹ چینج جس کے اوپر آنریبل پرائم منسٹر جب کہا گیا یہ 10 بلین ٹریز کی سونامی، اور میں اس تقریب میں یہاں حاضر تھا جب دنیا کے پرائم منسٹر آف برٹن، یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل، اور انہوں نے آواز اٹھائی، خاص طور پہ ان کو مبارکباد دی، کیونکہ کلائمیٹ چینج ہی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے لیے سب سے بہت خطرہ بن گیا ہے اگلے 50-100 سال کے لیے، اور اس کا ڈائریکٹ امپلیکیشن اور امپیکٹ جو ہو رہا ہے ہمارے زرعی شعبے پہ شاید زیادہ ہی ہے۔ پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ جب گندم کی برداشت کا وقت آیا اور اس وقت مارچ کی آخر میں بارشیں ہوئیں تو ہماری گندم 25.25 ملین ٹن ہوئی۔ اس سال قدرت کی مہربانی تھی، موسم بھی بہتر تھا، ہمارے لوگوں نے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا کہ 11 لاکھ ٹن ہماری گندم کی ضرورت ہے بیج کی۔ پاکستان کا مسئلہ پچھلے 25 سال سے سیڈ ٹیکنالوجی ہے، اور سیڈ ٹیکنالوجی کو ہم نے طریقے سے ٹریک اور ٹریس کے ذریعے ہم نے کاشتکار تک کوشش یہ کی کہ معیاری بیج جائے، اور اس معیاری بیج کا ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے حکومت کی پالیسی کی بھی وجہ سے اور ہمارے صوبوں کے ذریعے آپ سے ہم نے اس مرتبہ 20 لاکھ ٹن صرف ایک سال میں اضافہ کیا گندم کا، 27.3 ملین ٹن۔ اس کے باوجود لوگوں کا ایک دم سوال آتا ہے تو ریکارڈ پروڈکشن ہے، ہم کیوں درآمد کر رہے ہیں؟ سر، ہماری آبادی ہر سال ایک سنگاپور اور ایک نیوزی لینڈ کا اضافہ ہو رہا ہے ہماری آبادی میں، 5 سے 6 ملین سالانہ، اور پھر اس کی تقسیم اور کس طریقے سے یہ جو غربت کی بات ابھی کی میرے ساتھی نے کہ انہوں نے تو آپ کو پورا پینوراما دکھایا ہے چاروں صوبوں کا، اس کے علاوہ گلگت بلتستان کا،
आज़ाद जम्मू और कश्मीर का, ये चीज़ें हमारे पास हैं। कुदरत ने हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं जिसका हम बरूए कार ला के वहाँ पहुँच नहीं सके, जो टेक्नोलॉजी और साइंस के जरिए दूसरे ममालिक 60-70 साल से पहुँचे हुए हैं। तालीम, ज़रूरी तालीम मैं समझता हूँ बुनियाद होती है। वैसे भी तालीम, एक ज़माना होता था कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी मेकिंग के अंदर दही तरक्की के लिए एक पूरी मिनिस्ट्री होती थी। 18th अमेंडमेंट के बाद या उससे पहले इसको ख़त्म कर दिया गया। आज भी अगर हमने कौम और मुल्क को तरक्की देनी है तो मयारी तालीम हमें हर गांव पहुंचानी पड़ेगी। हमें वो सेहत के मराकज, हर बेसिक हेल्थ यूनिट में एक मरकज बना हुआ है। 6,500 हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट है पाकिस्तान में, पर अगर वहां सही डॉक्टर्स नहीं जाते, और इससे ज्यादा महारत प्राइम मिनिस्टर साहब की, जब से इन्होंने सेहत के शोबे में जितना फोकस किया, 3 अस्पताल बनाए और बहुत ज्यादा उसमें दिलचस्पी लेते हैं। वही अगर दिलचस्पी हम और हमारे सूबे दही इलाकों तक पहुंचा देंगे तो पाकिस्तान बिल्कुल एक और तर्ज पे चल पड़ेगा। आज ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, इसके लिए पैसा भी मुख्तस किया गया है, पर हमने ये देखना वो पैसे का इस्तेमाल और उसका फरोग इस तरीके से किया जाए क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप पे होता है। हमारे यहां कमी 2 चीजों की रही, जमीन भी है, मेहनती लोग भी हैं। 2 चीजों की कमी है इस पाकिस्तान में, नंबर 1 कैपिटल और दूसरा टेक्नोलॉजी। क्योंकि कहा जाता है 4 चीजें ऐसी होती हैं जिसके जरिए ज़राअत तरक्की करती है। क्वालिटी ऑफ सॉइल, और मेरे साथी ने कहा मैपिंग तो उन्होंने कर दी, पर अभी हमारी जो ऑर्गेनिक मैटर है वो 0.2% है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील का 2 से 5% है। इसीलिए हमने 4 चीजें जो हम नई ला रहे हैं कि हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत तरजीह देनी है बतौर स्टेट, बतौर हुकूमत। और मेरा ये अपना अंदाजा है, आज आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं तो आप 2 किस्म के आपको वहां खाने की चीजें मिलती हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो होता है उसकी 30, 40, 50% कीमत ज्यादा होती है। अगर उस तरफ हम चल पड़े, और ऑनरेबल इमरान खान साहब के पास हमारे साथी अशरफ साहब ने 2-3 दफा प्रेजेंटेशंस भी किए हैं, सर हम उसको पॉलिसी का हिस्सा बना के सूबों के साथ मिलकर उसको आगे भी चलाएंगे, क्योंकि आप भी समझते हैं कि इसके जरिए पाकिस्तान का पूरा जो डायरेक्शन है हम उसको तब्दील कर सकते हैं। मुस्तकबिल के लिए इस मर्तबा हुकूमत ने, और ये उस दिन फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की और इमरान खान साहब की डायरेक्शन थी कि 60 अरब रुपया रखा जाए। साबका हुकूमतें कहीं 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब रखती थी, 60 अरब इंशाअल्लाह इस दफा मुख्तस किया गया है कि वफाक की सतह पे और सूबों के साथ मिलकर जो प्रोग्राम मिलेंगे, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद हमारे पे जिम्मेदारी आयद की जाती है, पॉलिसी मेकिंग, रिसर्च, कोऑर्डिनेशन, कि हमने मिलकर यह काम चलाना है। और जिस तरीके से हम चलाएंगे उसमें सबसे अहम चीज यह है कि पैसे का इस्तेमाल जो होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा। उसकी जब हम ऑडिट, प्री ऑडिट काम करते रहेंगे कि मैं समझता हूं कि इस मुल्क में बहुत ज्यादा तेज तरक्की आएगी। टाइम हमारे पास हमेशा कम होता है, और जो मेरे साथी ने कहा 1960 से लेकर 2000 तक 40 साल ज़राअत की जो पैदावार की रफ्तार थी, ग्रोथ रेट की, वो 4% थी एवरेज। पिछले 20 साल ये गिर के 3% हो गई है। हमारी ये कोशिश होगी हुकूमत की, और ये मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की भी अपनी सोच है, हम मिलजुल कर कोशिश ये करेंगे कि इंशाअल्लाह इसको बढ़ा के 3.5 और 4% तक हम आहिस्ता आहिस्ता ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी के जरिए आपकी आमदनी जो होगी बढ़ेगी। जो हमारा जीडीपी का हिस्सा है तकरीबन $300 अरब में $60 अरब है। फीकस हमारी आमदनी 18% इस साल जरूर बढ़ी है, पर इसको हम बजरिया ज़राअत, क्योंकि कॉटन एक ऐसी चीज थी जिसमें हमने बदकिस्मती से पिछले 2 साल में, मैं वो भी बात करना चाहता हूं, नहीं की। वरना वो एक वक्त था जब हम 14 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस कर रहे थे, तो हमारी जो खुर्दनी तेल का
इस्तेमाल था 30% कॉटन सीड ऑयल से आता था, आज वो कम होकर 7-8% रह गया। कॉटन के लिए कमेटी बनी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, जिसके जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सालों के बाद हम एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाएं। इसके ऊपर बहुत गौर हो रहा है क्योंकि बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं जो कुछ इसके साथ हिमायती हैं और जो इसकी मुखालफत भी करते हैं। मुल्क और कौम के लिए, आपके लिए प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना इस पे फैसला करेगी इंशाल्लाह, पर हमारी ख्वाहिश ये होगी, क्योंकि कॉटन के 7-8 लिंकेजेस ऐसे आते हैं, अगर उसको हम बरूए कार लाएंगे, आज हम अपने मुल्क के जो इजाफा करते हैं 1 मिलियन बेल ऑफ कॉटन से, वो तकरीबन $350 मिलियन का इजाफा होता है। जब शॉर्टेज हुई है, जिस तरह इस साल हुई है, 5 मिलियन बेल्स हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है, तो आप खुद सोच लें कि कितना फर्क पड़ जाता है। और वो सिर्फ हमारी नहीं थी, सिंध में जिनका 45 लाख बेल का टारगेट था, वहां 100 साल के बाद इतनी बारिश हुई कि तकरीबन वहां फ्लड आ गया था और खड़ी फसल 50% खड़ी खत्म हो गई थी। वो मेन रीजन था कि हमारा 25 लाख बेल कम हुआ। पंजाब में व्हाइट फ्लाई ने बहुत तबाही की और पिंक बोलवर्म ने। हमने 15 अरब रुपए काश्तकार को इसके लिए दिए हैं, जिसमें खाद, पेस्टिसाइड और सीड के लिए, कि काश्तकार को वो चीजें मुहैया की जाएं, क्योंकि काश्तकार के बगैर हम वो सतह पर नहीं पहुंच सकते। और आपकी तरबियत जब तक नहीं होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी, और अब तो ई इंजीनियरिंग आ गई है, ई टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक हर चीज आ गई है। किसान कार्ड, जिस पे खुद वजीर आजम साहब आपको बताएंगे कि हर गरीब आदमी के लिए किस हद तक ये चीज आसानियां पैदा कर देंगी, बजाय कि आप हॉस्टेज हो एक पासबुक और एक पटवारी के। आपको हर चीज जो है आपको इंशाल्लाह घर पर मुहैया की जाएगी। एहसास प्रोग्राम का भी वो साथ हिस्सा चलता रहेगा। और मैं ये समझता हूं कि एक आखिरी तजवीज मैं देकर प्राइम मिनिस्टर साहब को, और वो ये है कि पाकिस्तान में जब तक हमारी ज़रई तालीम का मयार, करिकुलम हम अपडेट नहीं करेंगे, मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। जो तकरीर कल, जिस पे इशारतन मेरे साथी ने यहां बात की, फैसल साहब ने, सेनेटर साहब ने, मैंने बहुत तकारीर सुनी हैं। एक कश्मीर के ऊपर जो इन्होंने 38 मिनट का तकरीबन खिताब किया था, उस वक्त मैं कश्मीर कमेटी का चेयरपर्सन था। कश्मीर के ऊपर मैंने 40 साल में इससे बेहतर तकरीर नहीं सुनी। पिछले कल जो तकरीर हुई, मैं उन लोगों में नहीं हूं जो ऐसे बात करता हूं, मैं ये शेयर करना चाह रहा हूं क्योंकि आप काश्तकार हैं, आप में भी उतनी सूझबूझ है, आपका मयार सोच और अंदाज मुख्तलिफ होता है यकीनन, पर जिस खुददारी से, जिस मयारी सोच और फलसफे से जो अल्फाज निकल रहे थे, मैंने बहुत प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को देखा एज हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव्स जिसको हम कहते हैं। आई हैव नेवर येट सीन अ पर्सन हु हैज एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स, और सिर्फ हमारी नहीं, कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें इसलिए नहीं बनाया था कि हम हर वक्त दूसरों से जाकर कर्जे लेते। कर्जे ले रहे हैं, पर उसके बावजूद जिस तरीके से कल इन्होंने आप और हमारी नुमाइंदगी की है, शायद क्योंकि पावर पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रैटेजीज में जो सुपर पावर मुल्क कहते हैं, उसमें अब चाइना भी, हमारी खुशकिस्मती है चाइना उस लाइन में आ गया है, वरना वो 4 मुल्क इकट्ठे होके अमेरिकन सुपीरियॉरिटी के तहत, और अमेरिका की सुपीरियॉरिटी क्या है, 23% जीडीपी वो दुनिया की जनरेट करता है, वहां सिर्फ 1.2% काश्तकार हैं, दुनिया पे छाए हुए हैं टेक्नोलॉजी के जरिए, साइंस के जरिए, सिर्फ आज नहीं, पिछले 70-80 साल से। हम भी उस कतार में इंशाल्लाह शामिल हो रहे हैं। और जिस तरीके से कल इन्होंने कहा कि हम खुददार लोग हैं, हमें भीख मांगना हमारे लिए एक अजाब है, और मैं ये समझता हूं कि आप काश्तकार और मैं भी काश्तकार हूं। मैंने ठेके पर 1 एकड़ नहीं दिया, मेरे साथी 95%, माजरत से बात करूंगा,
क्योंकि ठेका देना आसान तरीका है आमदनी का, काफ़ी हद तक एक इंश्योरेंस है आपके पास। मैं हमेशा स्ट्रगल करके जाता हूं काश्तकारी में, एवरेज से मेरी बेहतर होती है, पर उन टॉप काश्तकारों में मेरा शायद अभी तक मयार नहीं होगा। पर आप और हमने मिलकर जिस सोच इन्होंने कल वहां एक फ्रेमवर्क दिया है, अगर हम वही चीजें 27 मिलियन टन से 35 मिलियन टन गंदम की मैं बात कर रहा हूं, अगर 3 साल में ले जाएं हम, धान की 8.4 मिलियन टन से 12 मिलियन टन 3 साल में ले जाएं, मकई की 8.4 से, तो ना सिर्फ हम खुद कफील होते हैं या एक्सपोर्टर बनते हैं, पर फिर हम चले जाएंगे हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ। ये जो सारी प्रेजेंटेशन थी, हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ आप जाएंगे तो हुजूर आपका जो जीडीपी होगा वो ऐसे ऊपर चलेगा, बजाय के 3-4% पे आज हम खुश हैं। आप चाइना की तरह 10-13% डेंग ज़ियाओपिंग लेकर गया था, उनको 13-12 साल, और आज चाइना अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के देख रहा है। कल ऑनरेबल इमरान खान साहब ने जिस तरह गुफ्तगू की, शायद ही कोई तीसरी दुनिया का लीडर आंख में आंख डाल के सुपर पावर से उस तरह बात करे। शुक्रिया। अब खत्म, जरा हाथ उठा के तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब फ़ख्र इमाम साहब, जमशेद चीमा साहब, फेडरल और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, मेंबर पार्लियामेंट्स और पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी मेरे किसान, आज जो हमारा मकसद इस किसान कॉन्फ्रेंस को आप सबको यहां बुलाना था, उसका मकसद ये कि हम अपने मुल्क को, अपने किसानों को तो डायरेक्शन दें, लेकिन अब मुल्क को भी इस चीज का एहसास दिलवाएं कि अब ये आने वाला वक्त वो नहीं है जो पीछे गुजर चुका है। पाकिस्तान को बड़े नए चैलेंजेस हैं, और जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है सामने वो है फूड सिक्योरिटी। हमने इस पिछले साल 40 लाख टन गंदम हमने इंपोर्ट की, 40 लाख टन। इसका खर्चा जो हमें फॉरेन एक्सचेंज में देना पड़ा, वो उस मुल्क में जो पहली डॉलर्स की कमी है, तो वो सोचें कि अगर हम इसी तरह चलते रहे, आबादी हमारी तेजी से बढ़ रही है, आपको पता है बच्चों में तो माशाल्लाह हम खुद कफील हैं, और जिस रेट पे हमारी आबादी बढ़ रही है, अभी से हमें तैयारी करनी चाहिए कि ये अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल हम कैसे अपनी आबादी के लिए अनाज पैदा करेंगे। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एहसास दिलवाने के लिए कि एक इंसानी माशरा वो जब इस चीज का सामना करता है कि आगे जाके मुझे खतरा है, जब इंसान की जो अंग्रेजी में टर्म यूज की जाती है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, कि जब उसको खतरा नजर आता है तो वो फिर सोचता है इंसान कि मैं अब क्या करूंगा इसका। तो अभी से हमें तैयारी करनी चाहिए और अभी से वो कदम उठाने चाहिए कि अगर हमने आगे अपने लोगों को, इस कौम को बचाना है जो मसले मसाइल आने वाले हैं, तो ये जो फूड सिक्योरिटी है ये असल में नेशनल सिक्योरिटी है। एक मुल्क जो अपने लोगों को पूरी तरह अनाज ना प्रोवाइड कर सके,
जिस मुल्क में लोग भूखे हों, बच्चे स्टंटेड हों, ये स्टंटेड भी आप समझ लें कि ये हमारे तकरीबन 40% बच्चे, 40% पाकिस्तान के बच्चे वो अपने पूरे ना कद पे पहुंच सकते हैं या उनकी ब्रेन पूरी तरह उस तरह बढ़ती है क्योंकि उनको वो ग़िज़ा पूरी नहीं मिलती। ये बहुत खौफनाक फिगर है। पहली दफा इसके लिए हम अब एहसास प्रोग्राम में एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि कैसे हमने 3 साल तक बच्चों की ग़िज़ा पूरी करनी है ताकि वो स्टंटेड ना हो, क्योंकि तो जिंदगी में तो वो पीछे रह गए ना, कि अगर ना उनका ब्रेन सही तरह डेवलप होगा और ना उनका जिस्म, तो जिंदगी की रेस में तो पहले ही वो पीछे रह गए। तो ये सिर्फ यही नहीं है, दूध का बहुत बड़ा मसला है। मैंने जब आया तो मुझे कहीं से कंप्लेंट आई कि जी दूध हमें खालिस नहीं मिल रहा। मैंने चेक करवाया, पता चला ज्यादातर जो दूध बेचा जा रहा है जो पैकेट में नहीं है वो कंटेमिनेटेड है। कई इलाकों में जब टेस्टिंग करवाई गई तो पता चला वो दूध ही नहीं है जो दूध के नाम पे बेचा जा रहा है। वॉशिंग मशीन में दूध बन रहा था, यूरिया डाला जा रहा था, अजीब अजीब चीजें। सोचें कि ये हमारे बच्चों को इस तरह की जो उसकी ग्रोथ के लिए जो सबसे बुनियादी चीज दूध है, वही उसको खालिस नहीं मिल रहा। जब हमने सख्ती की तो दूध की कीमत ऊपर चली गई। जब खालिस दूध के ऊपर जोर लगाया तो जब चेक किया शहरों के अंदर जो दूध आता है, जब उसको चेक किया गया तो शहरों में दूध की कीमत ऊपर चली गई। तो फिर समझ आई कि बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में। फिर और इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि हमारी जो गाय भैंसें जो दूध देती हैं वो 6-6 गुना कम है और मुल्कों से, चाइना से, यूरोप से। तो क्या वजह है इसकी? फिर जब हमने देखा तो हमें पता चला कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि अपनी जो हमारी गाय भैंसें इनकी जीन्स ठीक करें ताकि यहां भी पैदावार बढ़ जाए। और वो कोई मुश्किल काम नहीं था, सिर्फ हमें इसके लिए इंपोर्ट करनी थी बाहर से जो स्पर्म इस्तेमाल होता है गाय भैंसों की जीन्स ठीक करने के लिए। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कभी तवज्जो ही नहीं दी गई। असल में मसला क्या है? मसला पाकिस्तान का है, एक में अंग्रेजी की टर्म है एलीट कैप्चर। या जो मुल्क हमारा बना वो सबके लिए नहीं बना, वो छोटे से तबके ने कैप्चर कर लिया उस मुल्क को, वसाइल को भी, सारी अच्छी सहूलतें उनके लिए, मरात उनके लिए। कभी किसी ने चेंज करने की कोशिश नहीं की। देखिए जब अंग्रेज आया था, अंग्रेज की गुलामी क्या थी? अंग्रेज ने अपने लिए एक स्पेशल सिस्टम बनाए हुए थे। वो कैंटोनमेंट्स में रहते थे, वहां आम यहां के हिंदुस्तानी नहीं जा सकते थे। उनकी अपनी स्टैंडर्ड थी, उनकी तनख्वाहें मुफ्त थी, वो ज्यादा वो हुक्मरान थे। हमारे पैसों के ऊपर वो बादशाह बन के रहते थे, हम गुलाम थे। लेकिन जब हमें आजादी मिली तो हमें करना यह चाहिए था कि हमारे जो हुक्मरान आए उन्होंने फिर सबको बीच में, जिसको इंक्लूसिव कहते हैं, सबको शामिल करना चाहिए था पाकिस्तान की तरक्की में। वो नहीं हुआ। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, मैं जब पढ़ा था थोड़े से थे इंग्लिश मीडियम स्कूल, बाकी उर्दू मीडियम, सारा इंटेलेक्चुअल उर्दू मीडियम से आता था। देखते देखते इंग्लिश मीडियम बढ़ते गए और उर्दू मीडियम की स्टैंडर्ड गिरती गई सरकारी स्कूलों की। पहले सारे बेहतरीन जो स्कॉलर सरकारी स्कूलों से आते थे, वो सरकारी स्कूलों की स्टैंडर्ड गिर गई। थोड़े से लोगों के लिए प्राइवेट इंग्लिश स्कूल बन गए, अच्छी तालीम और नौकरियां उनके लिए। किसी ने नहीं सोचा कि आम आदमी कैसे इस तालीम से 21वीं सदी में जाएगा। और ये हर चीज यही मसला आया। अस्पताल गवर्नमेंट के अच्छे भले थे, वो पीछे रह गए, प्राइवेट अस्पताल बन गए, पैसे वाले लोग प्राइवेट अस्पताल, बेचारे आम आवाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जिसकी स्टैंडर्ड कुछ नहीं थी। इंसाफ का निजाम भी क्या हुआ? वकील हैं, महंगे वकील हैं तो इंसाफ है। गरीब कमजोर आदमी जब ताकतवर के सामने अदालत में जाता है वो मार खा जाता है। कब्जा ग्रुप बन गए, केसेस नहीं, जमीन का केस ही नहीं हल होता था, कब्जे शुरू हो गए। हर जगह कमजोर आदमी ने मार खाई, पीछे रह गया। थोड़े से लोग ऊपर चले गए, अच्छी नौकरी थोड़ी सी एलीट के लिए।
تو جو ہماری زراعت تھی ادھر بھی یہی ہوا. اصل تو زیادہ تر ہمارے کسان تو چھوٹے ہیں, چھوٹی لینڈ ہولڈنگز کے, جو بڑے بھی تھے آہستہ آہستہ زمین بڑھتی وہ چھوٹی لینڈ ہولڈنگز ہو گئی. تو جو چھوٹے کسان تھے ان کی جب تک ان کی مدد نہ ہم کرتے, ان کے پاس تو وسائل نہیں تھے کہ وہ سیڈ اچھی سی دنیا سے ڈیولپ کرتے یا لے کے آتے, امپورٹ کرتے. ان کے پاس تو پیسہ نہیں تھا, کریڈٹ نہیں تھا. ان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ وہ پیسہ خرچ کر کے اپنی زمین کی پیداوار بڑھاتے, نہ وہ مارکیٹ کر سکتے. وہ فصل جلدی اگر نہیں بیچتے تو ان کے پاس سٹوریج ہی نہیں تھی. تو اس کے لیے بیچ میں آڑتی آ گیا. نہ ان کو کیپٹل, نہ ان کو پیسے ملتے تھے, نہ ان کے پاس سٹوریج تھی. تو ان سے سستی چیزیں خریدتے اور وہ مہنگی بیچتے تھے. اور پھر جو وہ انپوٹس کے لیے چیزیں خریدتے تھے وہ مہنگی ہوتی تھی بنسبت طاقتور کے. تو ہر جگہ جو سسٹم تھا اس نے چھوٹے کو پیچھے چھوڑ گئی ریس میں. اور جو انسانی معاشرہ ہوتا ہے جس میں انسانیت ہوتی ہے, وہ پہلی چیز اس کی حکومت دیکھتی کمزور طبقے کو ہے. میں اس لیے بار بار مثال دیتا ہوں, میں جب اقتدار میں نہیں آئے تو میں کبھی مدینہ کی ریاست کی نہیں بات کرتا تھا, میں صرف اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتا تھا. اور پھر میں جو 3 اصول تھے مدینہ کی ریاست کے, جسے جو بنیاد رکھی گئی مسلمانوں کی عظمت کی, جب امامت کی انہوں نے دنیا کی کئی سو سال, وہ تھا انصاف, انسانیت اور خودداری. تو جو مدینہ کی ریاست تھی اس جو باقی مختلف تھا دنیا میں, انہوں نے سب سے پہلے نچلے طبقے کو اٹھایا تھا. اور جو چائنا کی آج دنیا میں سب سے تیزی سے اوپر جا رہا ہے, اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے پچھلے 35 سال میں جب 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا تو تب وہ سپر پاور بنے. اور انہوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے اپنے کسانوں کی, چائنا میں بھی چھوٹی ہولڈنگز تھی, غربت اصل میں دیہاتوں میں تھی. تو چائنا نے اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے وہ چھوٹے کسانوں کی مدد کی, جو کہ ہمیں 74 سال پہلے شروع کر دینی چاہیے تھی, جو ہم نے نہیں کی. تو آج جو آپ کے سامنے پریزنٹیشن جمشید چیمہ نے کی اور منسٹر فخر امام نے آپ کے سامنے جو زراعت کے اوپر بات کی, میں صرف اس کو سم اپ کر دیتا ہوں کہ وہ ہے کیا. اگر ہم اسی طرح چلتے رہے آگے, یہ یقین ڈال لیں کہ ہمیں صرف فوڈ سیکیورٹی اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ یہ ہماری نیشنل انسیکیورٹی بن جائے گی. ہم اگر اپنے لوگوں کو, کوئی بھی قوم اپنے لوگوں کو صحیح معنی میں غذا نہیں دے سکتی, وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. بھوکے لوگ اگر آپ کے قوم میں اگر 15, 20, 30, 40% بھوکے لوگ رہ جائیں تو وہی قوم کو نیچے لے آئیں گے, اور لانا بھی چاہیے. وہ قوم اس کو سزا ملنی چاہیے جو کہ اپنے لوگوں کو کھانا نہیں دے سکتی, ان کی غذا پوری نہیں کر سکتی. لہذا آج جو بتایا گیا کہ اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے تو آگے ہم اپنے لوگوں کا, ابھی بھی ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے کھانے پینے کی چیزیں, لیکن اس ریٹ کے اوپر جب ہم جا رہے ہیں آگے ہمارے یہ مسئلے اتنے بڑھ جائیں گے کہ یہ اصل میں نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بن جائے گا. تو اس لیے آج سے ہم اب فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ قدم اٹھانے ہیں جو آگے بجائے یہ کہ ہمارے آگے کھانے کی انسیکیورٹی ہو, ہمارے پاس کھانا نہ ہو, ہم ایکسپورٹر بن جائیں. تو میں آج آپ سارے کسانوں کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, اللہ نے جب فرشتوں کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو, اور شیطان نے کہا کہ میں تو آگ کا بنا ہوا, میں نہیں جھکتا, تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں کو کہا تھا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنی اس انسان کو صلاحیت دی ہے. اللہ نے
ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، سب سے عظیم مخلوق۔ اس نے ہمارے میں جب فرشتوں کو کہا کہ تمہارے پاس تمہیں بھی نہیں وہ طاقت دی، جو صلاحیت دی جو انسان کو دی، اس کا مطلب ہم سب میں اللہ نے وہ صلاحیت پیدا کی ہے جو کسی اور اس میں مخلوق کو نہیں دی۔ لیکن اس صلاحیت کو نکالنے کے لیے اللہ نے کوئی کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں، اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ انسان اپنی عقل استعمال کرتا ہے اور انسان محنت کرتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کسی کے سامنے وہ جھکتا نہیں، وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ جو انسان کے اندر طاقت آتی ہے، جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ مثلا ایڈمنڈ ہلری نے فیصلہ کیا، جو پہلا آدمی چڑھا تھا سب سے اونچے پہاڑ پہ، کہ میں نے اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے۔ یاد رکھیں اس سے پہلے جنہوں نے بھی ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی تھی، یا وہ فیل ہو گئے تھے یا وہ مر گئے تھے، تو جان کی اس کو بازی لگانی پڑی، لیکن اس نے فیصلہ کیا میں نے چڑھنا ہے۔ تو انسان کامیابی تب ہوتا ہے جب وہ ارادہ کر لیتا ہے، کشتیاں جلا دیتا ہے کہ اب میں نے یہ کرنا ہے۔ تو ہمیں پاکستان کو، جو ہم ایک غلط راستے پہ چڑھ گئے، جب ہم نے ایڈ کے اوپر جس طرح ایک منشیات لینے والے کو جو ایڈکشن ہو جاتی ہے، ہمیں بھی ایڈ کی ایڈکشن ہو گئی۔ جب ہم کسی کے سامنے یہ ہاتھ پھیلا کے ایڈ لے کے اور قرضے لے کے گزارا کرتے تھے، تو ہمارے میں وہ طاقت ہی نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی اگر ہم اپنی طاقت کے اوپر ڈیپینڈ کرتے۔ اللہ نے اس قوم کو کیا نہیں دیا؟ ابھی آپ کو جمشید چیبہ نے بتایا کہ کیا کیا فصلیں اگ سکتی ہیں یہاں، کتنی، سارا بلوچستان کا بتایا، کسی نے سوچا ہی نہیں۔ اچھا جی بلوچستان تو وہاں تو بارش ہی نہیں ہے، اس کو کسی نے پرواہ ہی نہیں کی کہ اس بھی بلوچستان میں بھی ہم کیا کیا اگا سکتے ہیں۔ ایسے جب لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں، تو حالانکہ وہ ہم اسرائیل کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے کیونکہ وہ جو ظلم کیا انہوں نے فلسطینیوں پہ، لیکن انہوں نے اس ریگستان کے اندر جو ٹیکنیکس استعمال کی ہیں پانی کی، جو اس نے ریگستان میں جس طرح کی چیزیں اگائی ہیں، تو ہمارے پاس تو وہ اتنا علاقہ پڑا ہوا ہے، کیونکہ وہاں علاقہ تھوڑا تھا، بارش بھی نہیں تھی، تو انہوں نے اپنا ذہن لڑا کے اسی ریگستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہم اللہ کے ایک یہ نعمت ہے پاکستان کی جو اللہ نے ہمارے پہ دی ہے، 12 موسم ہے یہاں، اوپر سے شروع کریں آپ کاراکورم سے اور نیچے تک جائیں تو ہر جگہ پہ ہمارے پاس ہم ہر قسم کی کچھ بھی اگا سکتے ہیں، پھل اگا سکتے ہیں، کچھ بھی اگا سکتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس طرف۔ آسان تھا وہی جو موہنجو داڑو کے زمانے سے جس طرح کے کسان چلے آ رہے تھے وہی ہم ابھی بھی کر رہے تھے، کسی نے کوشش ہی نہیں کی۔ تو ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ہر طرح یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے اس ملک میں ہر قسم کسان کی مدد ہی نہیں صرف کرنی، کسان کے لیے ریسرچ کر کے اس کو بتانا ہے کہ ہر علاقے کے لیے کیا کیا چیز بہترین ہوگی، زوننگ کرنی ہے۔ اس کے لیے ہم نے سیڈ ڈیولپ کرنا ہے، بیج کو ڈیولپ، ریسرچ کے اوپر اب زور لگائیں گے۔ شروع میں ہمیں بڑا فائدہ ہے کیونکہ چائنا کے ساتھ سی پیک کے اندر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سی پیک کے اندر ہم نے شامل کر لیا ہے زراعت کو، کہ ادھر کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ ہم لے کے آئیں گے یہاں۔ فخر مام نے بتایا کہ ہندوستان میں کسان کتنے زیادہ اس کے پاس امپلیمنٹس ہیں زراعت کے، اور ہمارے پاس صرف ٹریکٹر ہے یا پتہ نہیں حل ہے۔ تو ہر چین تو اس میں، کیونکہ انہوں نے جب غربت کم کی تھی اپنے ملک میں، تو سب سے زیادہ زور انہوں نے چھوٹے کسان کے اوپر لگایا تھا، سب سے زیادہ مدد انہوں نے چھوٹے کسان پہ کی تھی۔ اور جب میں چائنا گیا تھا اور ہم نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کیسے لوگوں کو غربت سے اٹھایا ہے، تو انہوں نے ہمیں پوری طرح بتایا کہ کیسے انہوں نے کینٹونز میں کسانوں کے پاس گئے، کیسے انہوں نے ان کی مدد کی، کس طرح انہوں نے سیڈ ڈیولپ کر کے اس کی مارکیٹ کیا اس کا،
یعنی ہر سٹیج انہوں نے ہمیں بتائی. تو اصل میں جو انہوں نے دیہات میں غربت ختم ہی کی, اور آج ہمارے بھی سب سے زیادہ غربت تو دیہات میں ہے. تو وہ ہوگی تب جب ہم خاص طور پہ کسانوں کی تو مدد کریں گے, لیکن چھوٹے کسان کی مدد کریں گے, کیونکہ اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں, اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے, وہ قرضے نہیں, بینک اس کو وہ قرضے نہیں دیتے چھوٹے کسانوں کو. اس لیے ہم نے اپنے کامیاب پاکستان کے اندر جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے ہم نے قرضے بھی رکھے ہیں. جو بڑا زبردست پنجاب نے شروع کیا, اور وہ پختونخوا میں ہی آئے گا, کسان کارڈ, یہ ایک بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے. اس سے ڈائریکٹ سبسڈی جائے گی کسانوں کے پاس, یعنی کسی کے ذریعے نہیں جائے گی بلکہ ڈائریکٹ جائے گی سبسڈی. اور یہ کسان کارڈ انشاءاللہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو ہم پوری ٹریننگ دیں گے اپنے چھوٹے کسانوں کو. وہ بھی ہم نے ایک پورا پلان بنایا ہوا کہ کیسے ہم نے لیٹسٹ ٹیکنیکس, ہمارے لوگ جائیں گے کسانوں کو مدد کریں گے, سمجھائیں گے کہ لیٹسٹ ٹیکنیکس کیا ہیں. اس کا ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے. ایک منٹ نہیں, ابھی نہیں, ختم کر کے. تو میں نے جو آج اس کسان کنونشن سے جو آپ سے جو آخر میں بات کرنی تھی وہ یہ کہ ہمارے پاس زمین ہے, اور زمین ڈی آئی خان میں بڑی زمین پڑی ہے, چولستان میں خالی پڑی ہے, بلوچستان میں بہت زمین خالی پڑی ہے. کبھی قبائلی علاقے جو اب پختونخوا میں مرج ڈسٹرکٹ اس کا نام رکھتی ہے, جو ایکس فاٹا ہے, ادھر زمین پڑی ہے. وہاں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں, کوئی نئی ٹیکنیکس کا ہی نہیں سوچا. جس طرح اب ایک زیتون کا انقلاب آ رہا ہے ان سارے علاقوں میں. میں نے جب میں وہاں ٹریول کرتا ہوں تو میں نے اتنی جلدی لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ان علاقوں میں زیتون بھی اگ سکتا ہے, وہ درخت بھی, اور اس سے ان لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو وہ پھیلتا ایک انقلاب آ رہا ہے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جمشید چیمہ, چند سالوں کے اندر ہم آلیو آئل کے ایکسپورٹر بن جائیں گے بجائے کہ ہم امپورٹ کریں. میرے میں پورا یہ اپنی قوم پہ اعتماد ہے کہ ایک دفعہ ہم مدد کریں لوگوں کی. ہمارا کام ہے ساری دنیا سے لیٹسٹ انفارمیشن لائیں کسانوں کے لیے, لیٹسٹ ٹیکنیکس لے کے آئیں آپ کے لیے, زوننگ کروائیں کہ کیا کیا اگ سکتا ہے. مثلا میں نے اپنے گھر میں ایووکاڈو لگایا, اور میں حیران ہو گیا کہ جتنا بہترین ایووکاڈو اس علاقے میں اگتا ہے. اب ایووکاڈو وہ سبزی ہے جو ساری سبزیوں میں سے سب سے مہنگی سبزی سمجھی جاتی ہے. تو وہ تو ہم یہ علاقہ بالکل زبردست ہے ایووکاڈو کے لیے, کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں. یہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں صرف ہم نے جو آج تک اپنا ذہن ہی نہیں لڑایا اس طرف, کسی نے سوچا ہی نہیں کہ اللہ نے یہ کتنی بڑی یہ ملک ہمیں نعمت دی ہے. ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم اس کا کیسے پوری طرح اس کا شکر ادا کیسے کریں گے کہ اس کو صحیح معنی میں اس کی قدر کر کے. تو ابھی تک تو ہم نے قدر نہیں کی. تو اب ہمارا پورا پلان ہے, یہ جو میں کنونشن کا صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب پوری یہ گورنمنٹ کا زور ہوگا, ساری ہماری اس پہ ریسرچ بھی ہوگی, ہماری پوری توجہ ہوگی, مسلسل ہماری میٹنگز ہوں گی. کسان ابھی جو رہنما ابھی بات کی انہوں نے جو ایسوسیشنز کے پریزیڈنٹس ہیں, ان سے ریگولرلی آپ سے انٹریکشن رہے گا کہ آپ کو مسئلے آ رہے ہیں, آپ کے پرابلم سٹوریج کے ہیں, وہ مارکیٹنگ کے پرابلمز ہیں. سب سے بڑا تو مجھے یہ پتہ چلا, خوف آیا کہ 30% ہمارے پھل اور ہماری سبزیاں ضائع ہو جاتی ہیں. 30%. اور وہ کیوں ضائع ہو جاتی ہیں کہ نہ وہ ایک سٹوریج نہیں ہے, دوسری ٹرانسپورٹیشن میں وہ چلی جاتی ہے, اور تیسری پھر انتظار جو کرنی پڑتی ہے کسان کا اور ڈائریکٹ مارکیٹس کا, اس کے بیچ میں کوئی کنیکشن نہیں ہے. تو جو چائنا میں ہم جب گئے تو انہوں نے ہمیں کیا بتایا, وہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ورچوئل مارکیٹس. ہوتا کیا ہے کہ وہاں ایک مارکیٹ ہوتی ہے, ادھر جاتا ہے کسان, وہ کہتا ہے جی میرے پاس یہ چیزیں ہیں, وہ وہاں کہتا ہے, ادھر سے وہ کنیکٹ کر دیتے ہیں ان کو شہروں کے اندر. ادھر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ
انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال ہے, آٹومیشن ہے, وہ ادھر سے بتا دیتا ہے. وہ کہتا ہے جی اچھا, وہ پھر اس پہ دکھاتا ہے کہ یہ میرے پاس یہ گائے بھینسیں یہ ہے, میں بیچنا چاہتا ہوں. وہ ادھر سے بیٹھ کے بتا دیتا ہے اچھا مجھے یہ چاہیے. سیدھا وہ وہاں سے گیا, وہ سیدھا ادھر. کسان کو بھی پیسے زیادہ مل گئے, اور جو اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ سستا مارکیٹ میں بکا, عوام کو بھی فائدہ ہو گیا, سستی چیزیں مل گئیں اس کو بھی. یہ جو نئی چیزیں ہیں یہ ساری اب ہم لے کے آئیں گے. کوشش صرف یہ ہوگی کہ کسان خوشحال ہو ہمارا. جب کسان خوشحال ہوگا تو وہ اپنی زمین پہ پیسہ لگائے گا. جس طرح ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے جو کسان جب گنا شوگر مل پہ لے کے جاتا ہے تو فوری طور پہ پہلے کرشنگ صحیح ٹائم پہ شروع کریں, ڈیلے نہ کریں, اور اس کے بعد اس کو پورا پیسہ دیں, اس کی پوری قیمت دیں. اگر سپورٹ پرائس ہے تو اس کی پوری قیمت ملے, اور اس کے بعد پیسہ فوری دے. یہ نہ کہ 1 سال تک اس کے پیسہ نہ دے. صرف اس قانون کی وجہ سے کسانوں کے پاس پیسہ زیادہ آیا. پہلی دفعہ اتنا زیادہ پیسہ ملا, تقریباً 1100 ارب روپیہ. جو ساری چیزیں, گندم کا اچھا پیسہ ملا, چاول کا ملا, مکئی کا ملا, گنے کا ملا. اس سے جو پیسہ گیا 1100 ارب روپیہ کسانوں کے پاس, وہ پیسہ انہوں نے لگایا اپنی فصلوں پہ, اور اس کی وجہ سے ریکارڈ گندم بھی ریکارڈ ہوئی, گنا آلموسٹ سیکنڈ ہائیسٹ ہمارا گنا کا ہوا, چاول بھی ریکارڈ ہوا, اور پھر مکئی بھی ریکارڈ کراپس ہوئی. تو یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس پیسہ آ گیا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا ہم اپنے کسان کو خوشحال کرتے جائیں گے اتنا ہی اس ملک کی پیداوار بڑھتی جائے گی. جتنی ہم اس کو نئی ٹیکنیکس بتاتے جائیں گے, ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے, سیڈ ڈیولپمنٹ کریں گے, مارکیٹ کریں گے, اتنا ہی وہ خوشحال ہوگا, اتنا ہی ملک کی پیداوار بڑھے گی. آخر میں ایک مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا کہ اللہ نے انسانوں کو کہا کہ اللہ نے جب تمہیں پر دیے ہیں شاہین کی طرح اوپر اڑنے کے لیے تو کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو. اللہ نے ہم سب کو صلاحیت دی ہے. ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, ہم کسی کے سامنے جھکیں. ہم سب کے پاس ہمارے پاس ہر چیز اس نے دی ہے. ایک منٹ ہمیں ہر چیز دی اللہ نے. یہ ٹورزم میں ہی صرف ملک اگر صحیح بانے اپنی ٹورزم ڈیولپ کر لے, ہماری آج کل کی ایکسپورٹ سے زیادہ ٹورزم سے پیسہ آ سکتا ہے. کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں اس طرف, جس طرح زراعت کی طرف نہیں سوچا, جس طرح ہم نے کبھی انڈسٹری کی طرف نہیں سوچا, جس طرح ہم نے یہ بھی کبھی نہیں سوچا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں گے تو وہی ملک کو اٹھا دیں گے. صرف بجائے تھوڑے سے ایلیٹ طبقے کو اچھی تعلیم دیں, کیوں نہ ہم عوام کو دیں. تو یہ جو پاکستان ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے یہ ملک ایک خاص مقصد کے لیے بنایا تھا. 27ویں رمضان کو پاکستان بنا تھا. اس کا ایک بہت بڑا انشاءاللہ دنیا میں مقام ہوگا, انشاءاللہ ہوگا. اور یہ قوم پھر ایک دنیا کے لیے مثال بنے گی جو اس کو بننا چاہیے تھا. جب یہ پاکستان بنا تھا تو بڑی سوچ والے ہمارے لیڈر قائد اعظم, اور اس سے بڑا جو نظریاتی لیڈر تھے ہمارے علامہ اقبال, انہوں نے یہ ملک جب اس کے لیے انہوں نے جو خواب دیکھی تھی تو انہوں نے ایک عام ملک کی خواب نہیں دیکھی تھی. انہوں نے کہا تھا یہ دنیا کے لیے مثال بنے گا, دنیا کے لیے مثالی اسلامی ریاست بنے گی. تو وہ ریاست جس میں انصاف ہوگا, جس میں انسانیت ہوگی, اور جو ایک خوددار ملک بنے گا انشاءاللہ پاکستان.